السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ہیٹرز کہہ سکتے ہیں، ٹونٹ کسنے والے، ہمارا مذاق اڑانے والے، ہے نا، ہم سے حسد رکھنے والے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ سوال مجھ سے معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسے لوگوں کا کیا کریں، ایسے لوگوں کو کیسے ہینڈل کریں؟ تو ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ ہیٹرز کی باتوں کو بالکل نظر انداز کر دو، اگنور کر دو۔ آپ کا جو گول ہے، آپ جو کرنے جا رہے ہو، جو آپ نے مائنڈ میں اپنے سوچ رکھا ہے، بس آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلو۔ کچھ مت دیکھو کہ سائیڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے نا، تو ہماری جو کار ہوتی ہے، بائک ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، تو ہمیں سائیڈ کی چیزوں سے مطلب نہیں ہوتا، بلکہ ہم اپنی بائک کو، اپنی کار کو بچاتے ہوئے سب طرف سے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اپنی منزل پر غور و فکر کرو، فوکس رکھو اپنے گول پر، جہاں آپ کو جانا ہے، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ سائیڈ میں ہیٹرز ہوں، نفرت کرنے والے ہوں، حاسدین ہوں، ان کو بالکل اگنور کرو۔ ہاں، ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ ہیٹرز کی باتوں کو آپ دل پر لینا سیکھو۔ نفرت کرنے والوں کو اور جو ٹونٹ کسنے والے ہوتے ہیں، جو مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں آپ کا، ان کی باتوں کو آپ دل پر لینا سیکھو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے۔ آپ مان لیجیے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے ڈاکٹر یہ کبھی ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ مان لیجیے کوئی بزنس مین بننا چاہتے ہو، یا آپ نے نئی نئی شاپ اسٹارٹ کی ہے، یہ کبھی دکان چلا ہی نہیں سکتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کی باتوں کو آپ کو جواب نہیں دینا، ایسے لوگوں کا آپ کو مقابلہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ جواب دو گے تو بحث بڑھے گی، اور جب بحث بڑھے گی تو آپ کا مائنڈ ڈسٹرب ہوگا۔ جب بھی کبھی آپ بحث کرو گے، تکرار کرو گے، ڈیبیٹ کرو گے، تو پھر بعض دفعہ لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور لڑائی نہ بھی ہو تو بحث کرنے کی وجہ سے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ٹینشن میں ہم لوگ رہتے ہیں، کچھ ہماری زبان سے نکلتا ہے اور سامنے والا تو بیٹھا ہی اسی لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے بالکل بھی جواب نہ دو، بلکہ ہیٹرز کی باتوں کو، مذاق اڑانے والوں کی باتوں کو دل پر لینا سیکھو۔ دل پر لینا کیسے؟ میں اپنی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مجھے جو ہے نا، باہر پڑھنے جانے کا بالکل بھی من نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں کبھی باہر گیا نہیں تھا۔ فرسٹ ٹائم باہر جانا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو پہلی بار جب میں باہر گیا پڑھنے کے لیے تو میرا بالکل دل نہیں لگا۔ میں واپس فیروز آباد آ گیا، اور فیروز آباد میں نے 1 سال کمپلیٹ کیا عالمیت کا۔ پھر دوسری سال جب میں باہر پڑھنے کے لیے گیا، تو دوسری سال جب میں گیا تب بھی میرا دل نہیں لگا باہر پڑھنے میں۔ تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں جو ہے نا، دوسرا سال بھی فیروز آباد میں ہی کمپلیٹ کروں گا۔ دوسرا سال بھی میں نے فیروز آباد میں کمپلیٹ کر لیا۔ تیسرا سال پھر اور تھا فیروز آباد میں، 3 سال کی پڑھائی فیروز آباد میں تھی، تو تیسرا سال بھی میں نے فیروز آباد میں کمپلیٹ کر لیا۔ اب جب چوتھا سال شروع ہونا تھا تو باہر جانا بالکل ڈیفینیٹلی پکا تھا، کیونکہ باہر جائے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میرا دل نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، مذاق اڑانے والے، ارے یہ تو کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس ٹائم یہ 2012 کی شاید بات ہوگی، تو 1-2 لوگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کبھی پڑھ ہی نہیں پائیں گے، ارے ان کا بس کا نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا ٹونٹ کسنے والے، مذاق اڑانے والے۔ تو اس میں 1-2 ہمارے فرینڈ بھی تھے، فرینڈ مطلب جو ساتھ رہتے تھے کبھی، اور سلام کلام جن سے تھا، کچھ آس پاس کے لوگ بھی تھے۔ تو کسی نے مجھے بتایا کہ وہ تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ معاویہ تو کبھی زندگی میں پڑھ ہی نہیں پائے گا۔ اب یہ بات جو ہے نا، میں نے سنی تو 2 راستے تھے میرے پاس۔ ایک تو یہ کہ میں اس سے بحث کرنا لگتا، اور میں زبان سے مقابلہ اس کا کرتا، لیکن میں نے اس کی بات کو دل پہ لیا، اور وہ بات میں نے جب دل پر لی نا، تو میں نے سوچا کہ نہیں، اب تو کچھ بھی ہو جائے پڑھ کر ہی دکھانا ہے۔ اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے باہر جانا ہے فائنلی۔ اور 2012 میں جو ہے نا، میں پڑھنے کے لیے باہر گیا امروہہ، اور پھر میرا دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجھے اسی کی بات یاد آتی تھی کہ یہ کبھی پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، اب کچھ بھی ہو جائے مجھے پڑھنا ہے۔ تو پھر باہر میں رہا، بہت یاد آئی گھر کی، کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا، میں کبھی گھر سے باہر نہیں گیا تھا۔ اور جب ہم پڑھنے کے لیے مدرسے جاتے ہیں نا، تو بہت ساری خواہشوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے ساری قربانیاں دی۔ میں نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، اپنے نفس کی خواہش کو مجھے پورا نہیں کرنا، مجھے پڑھنا ہے۔
اور پھر جو ہے میں پڑھتا رہا اور الحمدللہ میں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی. مجھے بیان کرنا نہیں آتا تھا. اچھا، آپ کو ہمیشہ باتوں کو برا نہیں ماننا. آپ کے ٹیچرز اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ان کی باتوں کو برا نہیں ماننا، کیونکہ وہ تو آلریڈی آپ کے محسن ہیں. اور جو ہیٹرز ہیں ان کی باتوں کا بھی آپ کو برا نہیں ماننا، بلکہ ان کی باتوں کو آپ کو دل پہ لینا ہے، ٹچ کرنا ہے. ایک استاد تھے ہمارے، تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب، وہ مجھ سے کہا کہ معاویہ جمعے کی نماز ہماری مسجد میں جا کے پڑھا دو. یہ بھی تقریباً 11 کی بات ہوگی، شاید 2010 کی یا 11 کی بات ہوگی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جا کے جمعے کی نماز آپ ہماری مسجد میں پڑھا دو. تو جب میں جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد گیا تو جمعے کی نماز پڑھا کر جب میں آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیان کیا تھا. میں نے کہا نہیں مولانا، بیان تو نہیں کیا تھا میں نے. تو بولے ارے کیوں، تم نے بیان کیوں نہیں کیا؟ بیان نہیں کیا؟ بتاؤ، کمال کی بات ہے. تین دن لوگ جماعت میں جاتے ہیں اور بیان کرنا سیکھ جاتے ہیں. تم ماشاءاللہ عالمیت کی پڑھائی کر رہے ہو، ہے نا. جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ بھی بیان کر لیتے ہیں اور تم بیان نہیں کر پاتے. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. تو اس بات کو بھی میں نے جو ہے نا بہت ہارڈ پر لیا، دل پر لیا، اور میں نے سوچا کہ اب تو بیان کرنا ہے. تو میں نے ہمارے استاد جو تھے نا، وہ پھر کبھی اگلے جمعے میں گئے باہر سفر پر، تو بولے بیان کر لو گے؟ میں نے کہا جی بیان کر لوں گا. اور میں گیا اور بیان کرنے کی، اسپیچز کرنے کی بہت ساری کتابیں لے کر آیا. پھر میں نے پریکٹس شروع کی اور رٹنا شروع کیا، یاد کرنا شروع کیا، اور ساری چیزیں کرنے کے بعد الحمدللہ پھر اس کے بعد سے کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں گیا جو مجھے پڑھانے کو ملا ہو اور میں نے اس میں بیان نہ کیا ہو. تو میں بتانا آپ لوگوں کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ہیٹرز جو ہوتے ہیں اور آپ پر ٹونٹ کسنے والے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو برا نہیں ماننا، بلکہ ان کی باتوں کو آپ ایک چیلنج کی طرح لو. ان کی باتوں کو آپ دل پر لو، ان کی باتوں کو آپ سیریس لو، اور یہ سوچو کہ یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے، اس چیلنج کو مجھے پورا کرنا ہے. اس کی بات میرے لیے میرا ایک گول ہے، میرا ایک ٹارگٹ ہے. یہ ٹارگٹ مجھے پورا کرنا ہے. اس نے جو کہا ہے اس کا جواب مجھے زبان سے نہیں دینا، بحث سے نہیں دینا، بلکہ اس کا جواب مجھے اب اس چیز کو حاصل کر کے دینا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ جو پڑھائی کر رہے ہیں، اور دنیا میں جو ہے نا جب بھی آپ آگے بڑھو گے تو اس طرح کی چیزیں آپ کو فیس کرنے کو ملیں گی. تو ان چیزوں کو اسی طرح سے آپ کو فیس کرنا ہے. اگر آپ اس کو مائنڈ پر لے کے بیٹھ گئے، دل پر لے کے بیٹھ گئے، جواب دینا شروع کر دیا اور اس سے دشمنی آپ نے باندھ لی اور اس کو اپنا دشمن سمجھ لیا، اب ساری فکر اور ساری پاور اور ساری انرجی اور سارا مائنڈ آپ کا اسی طرف لگے گا، جس سے آپ کی کامیابی پر بھی نقصان پہنچے گا، آپ کی اسٹڈی پر بھی نقصان پہنچے گا، اور آپ جو حاصل کرنے جا رہے ہو نا وہ آپ کبھی نہیں حاصل کر پاؤ گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.